السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آیت نمبر 43 سے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 43 سے ہم کنٹینیو کرتے ہیں۔ چلیے پہلے دعا پڑھ لیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَقِیمُوا اور قائم کرو، الصَّلَاةَ نماز، وَآتُوا اور ادا کرو، الزَّکَاةَ زکوٰۃ، وَارْکَعُوا اور رکوع کرو، مع الراکعین ساتھ رکوع کرنے والوں کے۔ کیا 3 چیزوں کا حکم دیا گیا ہے یہاں پر۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ نماز قائم کرو، وَآتُوا الزَّکَاةَ اور زکوٰۃ ادا کرو، وَارْکَعُوا مع الراکعین اور رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ ہم یہاں پر دیکھیں 3 چیزوں کا حکم دیا گیا ہے۔ نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع کرو ساتھ رکوع کرنے والوں کے۔ نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو اور ساتھ رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ بنی اسرائیل کو بھی وہی حکم جو ہمیں ہے، یعنی بنی اسرائیل کے پاس جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا تصور ہی ختم ہو چکا تھا۔ زکوٰۃ ادا کرنے کے بجائے سود کھانا شروع کر دیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جماعت کی نماز اکیلے نماز سے 27 گنا زیادہ فضیلت رکھتی ہے۔ پھر اسی طرح جو جماعت کے ساتھ نماز نہ پڑھے ان کے بارے میں بہت سخت حدیث آتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں نے ارادہ کیا لکڑیاں جمع کرنے کا حکم دوں، پھر نماز کا حکم دوں، اس کے لیے اذان کہی جائے، پھر کسی شخص کو حکم دوں کہ وہ لوگوں کو امامت کرائے، اور پھر میں نماز کے پیچھے رہنے والوں کے گھروں کو جا کر خود آگ لگاؤں، یعنی نماز سے پیچھے رہنے والوں کے گھر کو جا کر خود آگ لگاؤں۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر ان لوگوں کو معلوم ہو انہیں جماعت میں شامل ہونے پر 1 موٹی ہڈی یا 2 اچھے خر ملیں گے تو یہ عشاء کے نماز میں ضرور آئیں گے، یعنی ان کو اگر نماز کی فضیلت، جماعت کے ساتھ باجماعت نماز پڑھنے کی فضیلت اگر ان کو پتہ ہو تو یہ ضرور عشاء کی نماز کو نہیں چکائیں گے۔ جو لوگ اللہ کے مال میں سے زکوٰۃ نہیں دیتے تو قیامت کے دن وہی مال سونا چاندی جو ہے اس کو آگ میں تپا کر ان کے چہرے اور پیٹھوں پہ تپا دیا جائے گا۔ کیا کیا جائے گا؟ اسی مال کو آگ میں تپا کر ان کے پیٹھوں پر تپا دیا جائے گا۔ اب اگلی آیت دیکھیں، أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ اب یہاں پر کیا کہا جا رہا ہے؟ اس آیت کو یہاں پر 2 کنٹیکسٹ میں لیا گیا ہے۔ پہلے ترجمہ سنتے ہیں۔ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ کیا تم حکم دیتے ہو، الناس لوگوں کو، کیا تم حکم دیتے ہو لوگوں کو، بالبر نیکی کا، وتنسون اور تم بھول جاتے ہو، انفسکم اپنے نفسوں کو، وانتم اور حالانکہ تم، تتلون تم تلاوت کرتے ہو، الکتاب کتاب کو، افلا کیا نہیں، تعقلون تم عقل سے کام لیتے۔ اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون۔ ہاں یہاں پر کیا کہا جا رہا ہے؟ تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو، اتأمرون الناس بالبر تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور کیا کرتے ہو؟ اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم اور خود ہی کے نفسوں کو، اپنے ہی نفسوں کو بھول جاتے ہو، وانتم تتلون الکتاب حالانکہ تم کتاب پڑھی ہوئی ہے، تلاوت کرتے ہو کتاب کی، افلا تعقلون
کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ اب یہاں پر دو لوگوں کو سمجھایا جا رہا ہے۔ پہلے کنٹیسٹ میں بنی اسرائیل کے علماء کو کہا جا رہا ہے کہ جب لوگوں کے لیے وعظ اور نصیحت کی مجلسیں قائم کرتے ہو تو عوام کو کیا سمجھاتے ہو کہ حق کا ساتھ دو۔ جب اپنے پہ بات آئی تو صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو بھول گئے کہ حق کا ساتھ دینا چاہیے، حالانکہ تم کتاب پڑھتے ہو، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ تمہاری کتابوں میں تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آنے والے ہیں، جب وہ آ گئے تو تم کو انا آڑے آ گئی اور تم کیا گئے ان کو، یعنی جو حق وہ لائے تھے اس کو ساتھ دینے کے بجائے ان کے پیٹھ پھرا کر ان کے پیچھے کھڑے ہو گئے۔ کیا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ دینے کا وقت آیا تو تم کیا کر گئے؟ پیٹھ پھیر کر کھڑے ہو گئے، ان کا ساتھ نہیں دیا۔ وہی یہاں پر سمجھایا جا رہا ہے۔ اب دوسرے کنٹیسٹ میں یہ خود ہمارے لیے یعنی امت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے کہا گیا ہے کہ ہم دوسروں کو کہتے ہیں کہ اپنے اچھے کام کرنے کی تلقین کرتے ہیں اور خود اپنے ہی بارے میں ہم بھول جاتے ہیں۔ عمل کرنے کی جب باری آتی ہے ہماری تو ہم بھول جاتے ہیں، دوسروں کو خوب واعظ و نصیحت کرتے ہیں، جب ہماری باری آتی ہے تو ہم خود ہی کو بھول جاتے ہیں۔ ایک واقعہ آپ کے سامنے پیش کروں گی اس کے بارے میں۔ ایک شخص کسی عالم کے پاس گیا اور کہنے لگا، میں غلام ہوں، آپ جمعے کے خطبے میں لوگوں کو اس بات پر اکسائے کہ وہ غلام کو آزاد کرے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ جمعے کا دن آیا، اس نے بہت فضیلت سنائی کہ غلام آزاد کرنے کا کیا فضیلت ہے، پھر خوب لوگوں کو اس کے بارے میں ابھارا۔ اگلے ہفتے تک کوئی بھی غلام آزاد نہیں کیا۔ پھر دوبارہ چند ہفتے گزرے تو غلام آ کر کہنے لگا، کیا بات ہے، آپ کے بات میں اثر کیوں نہیں ہے؟ وہ غلام آ کر عالم سے کہنے لگا، آپ نے خطبہ کیا تھا مگر آپ کے خطبے میں اثر کیوں نہیں ہے؟ تو اسے یاد آیا، کیا یاد آیا؟ کہ اس نے خود غلام آزاد کیا، پھر خطبہ دیا۔ اسی جمعے اس کے مالک نے جس غلام کے کہنے پہ خطبہ دیتا تھا اس کو بھی آزاد کر دیا۔ کہنے لگا، فرق بتاؤ اس دفعہ تم نے کیا کیا؟ اب جو بھی اس نے کیا وہ آپ کے سامنے موجود ہے۔ کیا کیا اس نے؟ خود غلام کو آزاد کیا، پھر واعظ کی، تب جا کر اس کا اثر ہوا۔ تو یہ ایک ٹرو لائن ہے کہ ہم جب دوسروں کو بول کر ہم بھول جانے سے اچھا ہے دوسروں کو کہنا اور خود عمل کریں گے تو اس بات کا وزن بھی زیادہ رہے گا۔ ٹھیک ہے۔ وَاسْتَعِینُوا اور مدد طلب کرو، بالصبری ساتھ صبر کے، والصلاۃ اور نماز کے، وَإِنَّهَا اور بے شک وہ، لَكَبِیرَةٌ البتہ بڑی بھاری ہے، الا مگر، علی اوپر، الخاشعین خشوع کرنے والوں کے۔ یعنی اب یہاں پر کیا کہا گیا ہے؟ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ اور مدد مانگو۔ کس کے ساتھ مدد مانگنا ہے؟ نیکی کے راستے پر چلنا آسان نہیں ہے، اس کے لیے اللہ کی مدد ضروری ہے۔ ایاک نعبد، ہم نے دعا میں پڑھا تھا کہ ایاک نعبد، ہاں ہم تیری ہی مدد مانگتے ہیں۔ صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ، کس کے ساتھ مدد مانگنا چاہیے اللہ سے؟ صبر اور نماز کے ساتھ اللہ کی مدد مانگنی چاہیے۔ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ بھی یہ تھا کہ جب کوئی مشکل وقت آتا فوراً نماز کی طرف وہ دوڑتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ فوراً نماز کی طرف رجوع کرتے تھے۔ استقامت کا مطلب کیا ہے؟ استقامت یعنی جمے رہنا۔ واقعی یہ بڑا بھاری ہے لیکن بندگی کرنے والوں کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے۔ جس بندے کو صبر کرنا آ گیا اس کو سمجھو سب کچھ مل گیا۔ صبر کرنے والے وہ ہے جو نماز سے مدد لیتے ہیں۔ ہم کس سے مدد لینا چاہیے؟ ہاں نماز سے مدد لینا چاہیے صبر کے ساتھ۔ صبر کرنا البتہ بڑا بھاری ہے لیکن کس کو مشکل نہیں ہے؟ وہ جو نماز قائم کرتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، ان کو اللہ کی ملاقات کے بارے میں یقین ہوتا ہے، ان کو صبر کچھ بھاری نہیں ہے۔
بس استقامت کی ضرورت ہے. استقامت یعنی جمے رہنے کی ضرورت ہے.